بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ جمعیت الاصلاح کے اس افتتاحی پروگرام میں شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ آپ حضرات جس بڑی تعداد میں یہاں جمع ہیں اور جتنے ذوق و شوق سے اس پروگرام میں آپ شرکت کر رہے ہیں، اور جو تقریریں اس سے پہلے ہوئیں ان تقریروں کو جس سنجیدگی کے ساتھ سنا گیا، اس سے بھی بڑی مسرت ہوئی۔ ابھی جس بھائی نے تقریر کی تھی، اگر دیکھا جائے تو وہی تقریر تنہا کافی ہے۔ اس میں جو مقصد بتایا گیا اسی مقصد سے ہم غافل رہتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سالوں یہاں گزار کر وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے جو ہم کو اٹھانا چاہیے، وہ نہیں بن پاتے جو ہم کو یہاں رہ کر بننا چاہیے۔ اس میں کوتاہی ہماری ہے، نہ کہ اساتذہ کی، نہ کہ یہاں کے نظام کی، نہ یہاں کے نصاب کی، نہ یہاں کے سسٹم کی۔ غلطی اپنی ہوتی ہے، کوتاہی اپنی ہوتی ہے، اور اس کا نقصان بھی ہم ہی کو اٹھانا پڑتا ہے، اگرچہ بدنامی کبھی کبھی ادارے کی بھی ہو جاتی ہے۔ تو کسی بھی طالب علم کے لیے یہ بڑی شرمندگی کی بات ہوگی کہ اس کی وجہ سے اس کا ادارہ بدنام ہو، اس کی وجہ سے اس کے اساتذہ کی بدنامی ہو، اس کی وجہ سے اس نظام اور اس نظام کو برا کہا جائے جس نے ہمارے بڑوں کو بنایا اور انہوں نے بڑی خدمات علمی میدان میں انجام دی۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، میں کوشش کروں گا کہ اسی کی روشنی میں آپ سے کچھ باتیں عرض کروں۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اپنی اکثر تقریروں میں قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کرتے تھے اور پھر اس کی ہی روشنی میں بات اپنی کہتے تھے، اور خاص طور پر اس موقع پر وہ ایک واقعہ بیان کرتے تھے اور اس واقعے کے ساتھ پھر وہ مزید باتیں فرماتے تھے۔ واقعہ وہ یہ بیان کرتے تھے کہ جب پشاور فتح ہوا اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی فوج اور ان کا قافلہ پشاور میں اس نے پڑاؤ ڈالا، تو صبح شام لوگوں سے سابقہ پڑتا تھا فوجیوں کا، تو وہاں کی جو مقامی آبادی تھی وہ یہ محسوس کرتی تھی کہ یہ فوجی دوسرے فوجیوں سے کچھ مختلف ہیں۔ یہ سڑک پر چلتے ہیں، دکانوں پہ جاتے ہیں، سامان بھی خریدتے ہیں، گزرگاہوں سے بھی گزرتے ہیں، لیکن ان کی نظریں کسی نامحرم پر نہیں پڑتی ہیں۔ تو انہیں بڑا تعجب تھا کہ یہ جوان ہیں، گھر سے دور ہیں، اپنی بیوی سے بھی دور ہیں اور طاقتور بھی ہیں، اور اس کے بعد یہ بات ان کے لیے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ پھر کیوں ان کی نظر کسی عورت پر نہیں پڑتی۔ تو ایک صاحب نے ایک فوجی سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ آپ کی نظر کچھ کمزور ہے، آنکھ میں کوئی خرابی ہے یا کوئی تکلیف ہے کہ آپ سڑک پہ چلتے ہیں تو بس نظریں آپ کی نیچی ہوتی ہیں؟ یہاں خوبصورتی بھی ہے، عورتیں ہیں، جوان ہیں، حسین ہیں، وہ سامنے سے گزر رہی ہیں، لیکن آپ کے کسی بھی فوجی کی نظر ان کے چہرے پر نہیں پڑتی، ان کے جسم پر نہیں پڑتی ہے۔ تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب یا تو نظر کمزور ہو یا آنکھ میں کوئی خرابی ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہ ہماری نظر کمزور ہے، نہ ہماری آنکھ میں کوئی خرابی ہے، یہ ہمارے امیر کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ تو ایک امیر کی تربیت کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ اس کی نظریں محفوظ، اس کی سماعت محفوظ، اس کی بصارت محفوظ، اس کی گویائی محفوظ، نہ زبان سے کوئی غلط بات نکل رہی تھی، نہ کانوں میں کوئی غلط بات جا رہی تھی، نہ آنکھیں کوئی غلط چیز دیکھ رہی تھیں، نہ پاؤں کسی غلط منزل کی طرف بڑھ رہے تھے، نہ ہاتھ کسی غلط چیز کی طرف اٹھ رہے تھے۔ تو ایک شخص امیر کی تربیت کا یہ نتیجہ، تو آپ یہاں پر ہیں، یہاں مختلف اساتذہ ہیں، کتابیں ہیں، پڑھائی بھی ہو رہی ہے، اساتذہ بھی آپ کو پڑھا بھی رہے ہیں، آپ کی تربیت بھی کر رہے ہیں، تو
تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اس تربیت کا اثر آپ پر بھی پڑے، آپ کی زندگی میں بھی وہ تبدیلی آئے، آپ کی آنکھیں بھی محفوظ ہوں، آپ کے کان بھی محفوظ ہوں، آپ کی زبان بھی محفوظ ہو۔ تو پہلی چیز تو یہی میں کہنا چاہوں گا کہ اساتذہ کی تربیت کا یہ نتیجہ نکلنا چاہیے، ان کی تربیت کا یہ اثر آپ پر پڑنا چاہیے۔ دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم تقوی کی زندگی اختیار کرو گے، یعنی ہر لمحے تمہیں یہ خیال رہے گا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اس کی ناراضگی ہمارے لیے بڑی مہلک ثابت ہو سکتی ہے، اس کی ناراضگی سے ہمیں بچنا ہے، اس کی گرفت سے ہمیں بچنا ہے، اس کی پکڑ سے ہمیں بچنا ہے، تو ایسی صورت اگر پیدا ہوتی ہے اور بنتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ایک شان امتیازی عطا فرمائے گا، یعنی تم جہاں جاؤ گے تم دوسروں سے ممتاز اور دوسروں سے نمایاں نظر آؤ گے۔ اب تھوڑا سا اس کے دائرے کو اگر آپ پھیلاتے ہیں اور وسیع کرتے ہیں تو آپ ہندوستان میں اگر آپ دیکھیے تو یہاں پر مختلف قومیں ہیں، مختلف مذاہب ہیں، تو ایک شان امتیازی تو آپ کو پیدا کرنا ہے اپنے اندر بحیثیت مسلمان کے، دوسری شان امتیازی آپ کو پیدا کرنا ہے اپنے اندر بحیثیت ایک عالم دین کے، اور تیسری حیثیت سے شان امتیازی آپ کو پیدا کرنا ہے اپنے اندر بحیثیت ایک ندوی کے۔ وہاں تو یہ کہا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ ایک شان امتیازی پیدا کرے گا۔ اب شان امتیازی یہاں تین حیثیتوں سے آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، بحیثیت مسلمان، بحیثیت عالم دین اور بحیثیت ندوی کے۔ بحیثیت مسلمان کہ جب آپ اگر غیر مسلموں کے مجمع میں ہوں، کیونکہ آپ کا سامنا کرنا پڑے گا آپ دکانوں پہ جائیں گے، آپ ٹرینوں میں بیٹھیں گے، آپ پلیٹ فارم پر بھی ہوں گے، آپ جہاز کا بھی سفر کریں گے، آپ خریدنے کے لیے بھی جائیں گے، آپ پارکوں میں بھی جائیں گے، اسکولوں کالجوں میں بھی پڑھیں گے، آپ کے بغل میں ہندو بھائی بھی ہوں گے، بدھسٹ بھی ہوں گے، جینی بھی ہوں گے، کرسچن بھی ہوں گے، سب ہوں گے۔ لیکن اگر آپ اکیلے ہیں اور وہ 10 ہیں، وہ 20 ہیں، وہ 50 ہیں، ٹھیک ہے، آبادی کے تناسب سے ان کی تعداد ہوگی، لیکن اگر آپ کسی ایسے اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر آنکھ بند کر کے اسکول کا اسٹاف اس کو یہ کہنا چاہیے یہ لڑکا الگ ہے، یہ مسلمان لگ رہا ہے۔ اب الٹی صورتحال ہے کہ اب یہ کہا جاتا ہے یہ مسلمان لگ رہا ہے، یعنی یہ چوری کرتا ہے، یہ بدزبانی کرتا ہے، یہ سڑک پر کھڑا رہتا ہے، یہ تماشا کرتا رہتا ہے، 24 گھنٹے یہ موبائل دیکھتا رہتا ہے، یہ پھوڑ ہے، یہ بد سلیقہ ہے، اس کو نہ کھانا آتا ہے، نہ پہننا آتا ہے، نہ بات کرنے کا اس کا صحیح انداز ہے۔ تو اب مسلمانوں کی تصویر اس طرح کی بن گئی ہے کہ جب کوئی بری شکل میں کوئی شخص نظر آتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، گندگی نظر آتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ مسلم محلہ ہے، سڑکیں خراب ہوتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ مسلم محلہ ہے، 20-25 لڑکوں کا ایک غول کھڑا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ مسلم محلہ ہے۔ اس تصویر کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور آپ سوچیں کہ سب مل کر بدلیں گے تو سب مل کر کوئی کام نہیں کرتے ہیں، آپ اکیلے کام شروع کیجئے، آپ بدلیں گے انشاءاللہ دوسرا بدلے گا۔ تو یہ خیال یا یہ رائے جو بنتی جا رہی ہے ہمارے خلاف، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے اندر ایک شان امتیازی ہو کہ آپ 10 میں کھڑے ہوں تو آپ کی نظریں بتا دیں کہ یہ مسلمان ہیں، نظریں نیچی ہیں۔ آپ کھڑے ہوں تو آپ کا لباس اتنا صاف ستھرا ہو کہ دوسرا آدمی دیکھ کے بتا دے کہ یہ مسلمان ہے، تبھی یہ صاف نظر آ رہا ہے۔ آپ اگر کہیں سڑک پہ کھڑے ہوں، ہوٹل میں کھا رہے ہوں تو کھانے کے طریقہ بتا دے کہ یہ مسلمان ہے، پینے کے طریقہ بتا دے کہ یہ مسلمان ہے۔ آپ بیٹھ کر پیتے ہیں، آپ 3 سانس میں پیتے ہیں، آپ پلیٹ کو جو کھانا کھاتے ہیں تو برتن آپ صاف کرتے ہیں، آپ سلام کرتے ہیں، آپ مسکرا کر ملتے ہیں، آپ مدد کرتے ہیں، آپ عیادت کرتے ہیں، آپ تعزیت کرتے ہیں، تو وہ تمام اسلامی اخلاق آپ کو اپنے اندر ان کو سمیٹنا ہے تاکہ جہاں پر بھی آپ جائیں ایک دکاندار بھی کہہ دے کہ یہ 10 گاہک جو کھڑے ہیں ان میں فلاں جو ہے مسلمان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کبھی اس نے بےایمانی نہیں کی، کبھی نوٹ گننے میں اس نے غلطی نہیں کی، کبھی سامان خرید کر جانے کے بعد اس نے آگے جھوٹ نہیں بولا۔ تو دکاندار گواہی دے، اسکول کا اسٹاف گواہی دے، سڑک پر چلنے پھرنے والے گواہی دیں، جس بس پہ آپ جاتے ہیں وہ کنڈکٹر گواہی دیں، وہ ڈرائیور گواہی دے،
تو ہر شخص کی زبان پر آپ کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان ہیں، اس کے اندر جو خصوصیات ہیں، اس کے جو اخلاق ہیں، اس کا جو طور طریقہ ہے، اس کے رہنے سہنے کا جو انداز ہے، وہ اسلام ہی میں پایا جاتا ہے، باقی اور کسی جگہ نہیں پایا جاتا۔ تو بحیثیت مسلمان آپ کے اندر یہ امتیاز ہونا چاہیے دوسری قوموں کے مقابلے میں۔ اب آپ تھوڑا اور اس کو سمیٹیں، اگر مسلمانوں میں، ٹھیک ہے ہمارا آپ کا اٹھنا بیٹھنا مسلمانوں میں ہوتا ہے، آج کل علماء کے بارے میں بڑی بدظنی ہے، بڑی بدگمانی ہے، بہت زیادہ لوگوں کو شکوہ بھی ہے اور شکایت بھی ہے کہ سلام نہیں کرتے ہیں، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، سینہ پھولا رہتا ہے، گردن ان کی تنی رہتی ہے، سڑک پہ چلتے ہیں نہ کسی کی خیریت پوچھتے ہیں، نہ کسی کے یہاں جاتے ہیں، نہ کسی کی غمی میں شریک ہوتے ہیں، نہ کسی خوشی میں تو شریک ہو جاتے ہیں کیونکہ کھانا وانا ہوتا ہے، دعوت ہوتی ہے، لیکن غمی کے موقع پہ غائب رہتے ہیں، پریشانی کے موقع پہ نظر نہیں آتے ہیں، کوئی بیمار ہے تیمارداری نہیں کرتے، کسی کے ہاں انتقال ہو گیا تو اس کی تدفین میں اور جنازے میں شریک نہیں ہو سکتے، کوئی بیچارہ بیوہ ہے، کوئی عورت بیوہ ہے، اس کی مدد نہیں کرتے، کوئی بچہ یتیم ہے اس کی کفالت نہیں کرتے، یعنی خیر کے کسی بھی موقع پر یہ سامنے نظر نہیں آتے۔ یہ علماء کے بارے میں لوگوں کی رائے بنتی جا رہی ہے۔ اور جو مالیات کا معاملہ ہے وہ تو خیر اپنی جگہ پر ہے، مالیات کے بارے میں بھی لوگ ہم سے مطمئن نہیں ہیں، بہت شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، بلکہ بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہم اگر کاروبار کر کے بھی خوشحال ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ کوئی مدرسہ کھول لیا ہوگا، چندہ کر رہے ہوں گے، کوئی ادارہ چلا رہے ہوں گے، کوئی سوسائٹی چلا رہے ہوں گے، تبھی تو یہ گاڑی آ گئی، تبھی تو ہوائی جہاز پہ گھوم رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم اگرچہ اس طرح نہیں کر رہے ہیں، ہم لیماری نہیں کر رہے ہیں، ہم چندہ نہیں کھا رہے ہیں، ہم پیسہ اس میں بیمانی کا معاملہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارا رویہ چونکہ خراب رہتا ہے، بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں، سلام نہیں کرتے ہیں، کوئی سلام کر بھی رہا ہے تو جواب نہیں دیتے ہیں، اور دیتے بھی ہیں تو اس انداز سے دیتے ہیں کہ جیسے ہم بڑے ہیں اور وہ چھوٹا ہے۔ تو مسکرا کر ملنا، سلام کرنا، سلام کے جواب دینا، خیریت پوچھنا، برابری کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اگر اوصاف پڑھیں، آپ کی خصوصیات، آپ کی کمالات پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی زندگی کتنی سادہ تھی، اور آپ کا بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا۔ آپ بیٹھتے تھے تو یہ پہچاننا مشکل ہوتا تھا اس میں کون نبی ہے، کون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نہ خاص مجلس کا اہتمام ہوتا تھا، نہ گدے کا انتظام ہوتا تھا، نہ گاؤ تکیے کا اہتمام ہوتا تھا، عام سی آپ نے زندگی گزاری۔ تو وہ زندگی ہم یعنی طبقہ علماء کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو ایک امتیاز بحیثیت مسلمان کے، اور دوسرے امتیاز بحیثیت ایک عالم دین کے، اس کی بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ ہماری وجہ سے دین بدنام ہو رہا ہے، ہماری وجہ سے مدرسے بدنام ہو رہے ہیں، ہماری وجہ سے خانقاہیں بدنام ہو رہی ہیں، ہماری وجہ سے دینی ادارے بدنام ہو رہے ہیں، بلکہ دینی شخصیات بدنام ہو رہی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے یعنی جو دنیا دار ہیں وہ اپنے بیٹوں کو دین کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں ایسا تصور آ گیا ہے کہ وہ بھی پناہ مانگ لیتے ہیں، ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، بھائی نہیں، ہمیں اپنے لڑکے کو خراب نہیں کرنا ہے۔ تو یہ صورتحال اس کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز کہ آپ مسلمان کی حیثیت سے ممتاز ہوئے غیر مسلموں کے مقابلے میں، عالم کی حیثیت سے ممتاز ہوئے غیر عالموں کے مقابلے میں۔ اب علماء میں بھی دیوبند کے بھی ہیں، مظاہر کے بھی ہیں، اور بھی ہندوستان میں سینکڑوں مدارس ہیں، ان کا اپنا نصاب ہے، ان کا اپنا نظام ہے، اپنا سسٹم ہے، اپنا ان کا طریقہ کار ہے، وہاں سے بھی لوگ فارغ ہو کر آتے ہیں اور ندوے سے بھی فارغ ہو کر جاتے ہیں۔ تو دوسرے مدارس کے لوگوں میں بھی آپ کو بحیثیت ندوی کے ممتاز ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو ندوے کو سمجھنا ہوگا، ندوے کے قیام کے مقصد کو سمجھنا ہوگا، ندوے کی فکر کو سمجھنا ہوگا، ندوے کی بنا ڈالنے والے اشخاص کا مطالعہ کرنا ہوگا، ان کی تحریروں کو پڑھنا ہوگا، تب سمجھ پائیں گے کہ آپ کو دوسرے مدارس کے مقابلے میں اپنے اندر کیا تبدیلی لانا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ندوے کی یہ خصوصیت اعتدال ہے، وہ اعتدال آپ کو پیدا کرنا ہوگا، نرمی ہے، لچک ہے، وہ آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگی، سب کو لے کر چلنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا ہوگی، تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو جوڑنے کا کام آپ کو کرنا ہوگا، سب کو آپ کو عزت دینی ہوگی، سب کو احترام اور قدر و منزلت کی نظر سے آپ کو دیکھنا ہوگا۔ تو یہ جو ندوے کی جو خصوصیت ہے کہ قدیم اور جدید کو جوڑ کر چلنا اور تمام مکاتب فکر کو لے کر چلنا، ہر مسلک کا احترام کرنا، اپنے اندر اعتدال اور توازن پیدا کرنا،
اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو موہ لینے کی کوشش کرنا، یہ ندوی خصوصیات ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت عالم دین اور بحیثیت ندوی کے بھی آپ کو دوسرے مدارس کے لوگوں میں ممتاز نظر آنا ہے۔ اب تک یہ تھا کہ صاحب ندوی اگر ہے اور اس کے ساتھ دوسرے مذاہب و مدارس کے لوگ بھی ہیں تو آدمی آنکھ بند کر کے کہہ دیتا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ ندوے سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ اس کی ثقافت کچھ الگ ہے، اس کی تہذیب کچھ الگ ہے، اس کا بولنے کا انداز الگ ہے، اس کے اندر جو شائستگی ہے، جو تہذیب ہے، جو سلیقہ مندی ہے، وہ کچھ دوسرے مدارس کے فارغین سے مختلف نظر آتا ہے یہ شخص۔ تو یہ امتیاز بھی آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان اساتذہ کی کتابیں پڑھیں یا ندوے کے ان بانیوں کی کتابیں پڑھیں یا مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں خاص طور پر پڑھیں، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں خاص طور پر پڑھیں، مولانا عبد الباری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں خاص طور پر پڑھیں، مولانا عبدالسلام قدوائی، شاہ معین الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں آپ پڑھیں، حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں آپ پڑھیں، تو آپ کو وہ سوچ ملے گی، وہ فکر آپ کو ملے گی جس کو ہم ندوی فکر کہہ سکتے ہیں، ندوی مزاج کہہ سکتے ہیں یا ندوی ثقافت کہہ سکتے ہیں۔ ہر چیز میں آپ کو دوسرے مدارس سے ممتاز نظر آنا چاہیے۔ تیسری چیز اس موقع پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عام طور پر چونکہ سب ساتھ رہتے ہیں تو بہت سی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو نہ ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث اس موقع پر میں پیش کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بات کہی، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ کہنے والے ہم آپ نہیں ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکل لیں کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار۔ اب سوچیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کیا کیفیت طاری ہوئی ہوگی۔ یقیناً یہ بات وہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ بات ابو جہل کے بارے میں نہیں کہی گئی ہوگی، یا ابو لہب کے بارے میں نہیں کہی گئی ہوگی، یا اس وقت کے جو کفار تھے یا مشرکین تھے یا منافقین تھے ان کے بارے میں نہیں کہی جا رہی ہے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، سب کو معلوم ہے کہ وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ یقیناً یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو کلمہ گو ہیں، جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ان کو یقین ہے، دوسری زندگی پر ان کا ایمان ہے، جنت دوزخ پر انہیں یقین ہے، یہ انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ من ہوں، یعنی وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ وہ ڈرے کہ آخر کون سی ایسی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یہ فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانی سے محفوظ نہ ہو۔ اب آپ سوچیں پڑوس سے ہمیں کیا لینا دینا؟ یہاں کون سا ہمارا پڑوس ہے؟ ارے آپ کے کمرے میں 4 لڑکے رہتے ہیں، چاروں پڑوسی ہیں، کمرے سے کمرہ ملا ہوا ہے، وہ پڑوس ہے۔ تو اگر آپ اپنے کمرے میں 4 لڑکوں کے ساتھ اس طرح رہ رہے ہیں کہ آپ کے رویے سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ قانونی اعتبار سے آپ مومن ہوں، یعنی اس فہرست میں آپ صاحب ایمان ہوں، لیکن ایمان کا وہ نتیجہ، ایمان کے وہ اثرات، ایمان کی وہ برکتیں، ایمان کی وہ رحمتیں جو آپ کو حاصل ہو سکتی تھیں، آپ اس سے محروم رہیں گے۔ تو آپ کو یہاں پر جو لوگ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں خاص طور پر ان کو اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اس میں بہت بے احتیاطی ہو جاتی ہے، کبھی کسی کا کھانا کھا لیا، کسی کے گھر سے دیسی گھی آیا تھا وہ چپکے سے نکال لیا، کسی کے گھر سے حلوہ آیا تھا وہ تھوڑا سا ہڑپ کر لیا، کسی کی دیگچی استعمال کر لی، استعمال کر کے چپ چاپ رکھ دی، پتہ ہی نہیں چلے گا ان چاروں میں سے کس نے استعمال کی ہے، کسی کا صابن استعمال کر لیا، کسی کا تولیہ استعمال کر لیا۔ تو یہ چیزیں اگر آپ سوچیں تو یہ حرام ہیں۔ بظاہر اس کو آدمی سمجھتا ہے یہ طالب علمانہ ایک مذاق ہے، اس کو حقیقت میں طالب علمانہ مذاق کہا جاتا ہے، بلکہ اس کو ذہانت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کو ہوشیاری قرار دیا جاتا ہے، جبکہ یہ صریح گناہ ہے، ایمان سلب ہو سکتا ہے، ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے، کیونکہ بیچارہ پتہ نہیں کتنی محنت سے مشقت کر کے اس کے ماں باپ نے اس کو پیسہ بھیجا تھا، وہ بڑی مشکل سے ایک صابن لایا تھا، آپ نے صابن اس کا مار دیا۔ تولیہ آپ کے مثال کے طور پر ایسا بہت ہوتا ہے، کسی کے خارش ہے، کسی کی کھجلی ہے، آپ نے استعمال کر لیا، اب اس کے بھی کھجلی ہو گئی، اس کے بھی خارش ہو گئی، سبب کون بنا؟ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے،
کہ آپ کی وجہ سے دوسرے کو خارش ہو رہی ہے، دوسرے کو کھجلی ہو رہی ہے، یا دوسرے کو جلدی بیماری ہو رہی ہے، تو اس بات کا بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کا رویہ ایسا ہو کہ آپ کے کسی معاملے سے، کسی طرز سے یا کسی طریقے سے آپ کے کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ آپ کے کمرے کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچے، نہ آپ کے درجے کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچے، نہ آپ کے بغل میں رہنے والے ساتھیوں کو کسی سے تکلیف پہنچے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ایک واقعہ حضرت مولانا عبداللہ عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ جب وہ لیڈس لندن میں پڑھتے تھے تو وہ کہنے لگے کہ ایک صاحب تھے، وہ پریشان کیا کرتے تھے، اوپر اپنا کھٹ پٹ کچھ نہ کچھ کیا کرتے تھے، وہ نیچے رہتے تھے، تو بہت تکلیف ہوتی تھی ان کو۔ تو کہنے لگے کہ جب برداشت سے باہر ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک بلی لی اور نیچے سے چھت پہ ٹھوکتے تھے۔ اب جب یہ نیچے سے چھت پہ ٹھوکے تو اب ان کو پریشانی ہو رہی ہے، وہ رات میں جب لینے کے لیٹے اس نے سونے کے لیے تو انہوں نے بلی سے ٹھوکنا شروع کر دیا، اب ان کی نیند اڑ گئی۔ تو کہنے لگے کہ ہم نے یہ مجبور ہو کر اس لیے کیا کہ انہوں نے عاجز کر دیا تھا، سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، تب مجبور ہو کر میں نے پھر اس کا سہارا لیا، تب جا کر وہ مانے۔ تو یہ سلسلہ پھر شروع ہو جاتا ہے، آپ اگر تکلیف پہنچائیں گے تو بھی دوسرا بھی مجبور ہو کر آپ کو تکلیف پہنچائے گا، تو ہر مسلمان ایک دوسرے کی ایذا کا سبب بنتا چلا جائے گا، تو اس سے ہمارا پورا معاشرہ بگڑ جائے گا۔ معاشرے میں جو محبت ہونی چاہیے، جو اتحاد ہونا چاہیے، جو تعلقات اچھے ہونے چاہیے، وہ تعلقات بھی خراب ہوں گے، بدگمانی بھی ہوگی، بدزنی بھی ہوگی، دل میں دوریاں بھی پیدا ہوں گی، ایک ادارے میں پڑھ کر فارغ ہونے والے بھی ایک دوسرے سے دور ہوں گے۔ تو وہ محبت کا ماحول ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ لیٹے ہیں، ایک آدمی کو پڑھنا ہے، ایک آدمی کی نیند آ رہی ہے، اب وہ کیا کر رہا ہے، لائٹ جلائے ہوئے ہے۔ تو تھوڑی بہت سب کو قربانی دینا ہوگی، ایثار کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ کو پڑھنا ہے، ان کو سونا ہے، تو پڑھنے کے مقابلے میں سونا ضروری ہے۔ ایک آدمی ہے دن بھر کا تھکا ہوا ہے، یا اس کی طبیعت خراب ہے، یا اس کے بخار ہے، آپ نے اس کے سر پہ لائٹ جلا دی کہ میں تو پڑھ رہا ہوں، تو یہ غلط ہے۔ آپ کو پڑھنا ہے، آپ مسجد چلے جائیے، کہیں ایسی جگہ چلے جائیے کہ آپ کو روشنی بھی مل جائے اور کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ لائٹ کا معاملہ ہو یا پنکھے کا معاملہ ہو، اس طرح کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جب آدمی ساتھ رہتا ہے تو بہت سی چیزیں خود ہی پیش آتی ہیں، وہ آدمی خود اپنے ذہن سے سمجھ سکتا ہے کہ میرے اس عمل سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دے رکھی ہے، اتنی سمجھ دے رکھی ہے، تو اس چیز کی بھی ضرورت ہے، خاص طور پر ہاسٹل میں رہنے والوں کو۔ جیسے کہ ایک حدیث شریف میں آپ نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اب دیکھ لی، ایمان اور دین کسے کہتے ہیں؟ ہم بظاہر سمجھتے ہیں ایمان یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت آخری نبی کا ہم ایمان لے آئے، دین یہ ہے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، یا اور اس طرح کی عبادتیں کر لی۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ کیا آپ نے دین کی یہی تعریف کی ہے کہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے دو؟ آپ نے کہا لا دین، اس کے اندر دین ہے ہی نہیں۔ لمن لا عہد لہ، جس میں عہد کا لحاظ نہ ہو، اس عہد کی یعنی وعدہ وفا کرنے کی صلاحیت نہ ہو، جو وعدہ پورا نہ کرتا ہو، جو عہد کا خیال نہ کرتا ہو، وہ مومن نہیں، وہ دیندار نہیں اس کو کہہ سکتے۔ ہم آپ دیندار کی ہمارے ہاں تعریف ہی دوسری ہو گئی ہے، آپ دین کی تعریف دوسری کر رہے ہیں کہ دین کے لیے شرط ہے، یعنی دینداری کے لیے جو شرط ہے وہ وفاداری ہے، وہ عہد کا لحاظ ہے، وہ پیمان کا لحاظ ہے۔ اور ایسے ہی لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ جس کے اندر امانت داری نہیں، وہ اس کے اندر ایمان نہیں۔ اور امانت داری بھی بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ امانت داری، امانت کے تعلق وقت سے بھی ہے۔ اگر آپ لیٹ آئیں گے تو آپ امانت دار نہیں ہیں، آپ وقت سے پہلے چلے جائیں گے، آپ امانت دار نہیں ہیں۔ آپ کسی کے راز کو دوسرے کے سامنے بیان کر دیں گے، آپ امانت دار نہیں ہیں۔ اسی طرح کوئی کام ایسا کر جائیں گے جو دوسرا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا کیا، اس کو کر دیا، اس کے روکنے کے باوجود، منع کرنے کے باوجود، تو یہ بھی امانت داری نہیں ہے۔ تو امانت داری پیدا کرنا ہے، اور وعدہ اگر کریں تو اس کو پورا کرنا ہے، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف سے محفوظ رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر اللہ کا ڈر اتنا پیدا کر لینا ہے کہ آپ کہیں بھی ہوں، زندگی کے کسی شعبے میں ہوں،
کسی بھی میدان میں ہوں، سمجھے آپ، تنہا ہوں یا لوگوں کے ساتھ ہوں، ہر وقت آپ کے دل میں یہ خیال رہے کہ کہیں اللہ ناراض، کوئی ایسا کام ہم نہ کریں کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، تب اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ایک شان امتیازی پیدا کرے گا۔ کیونکہ شان امتیازی کا تعلق اگر مسجد سے ہوتا تو وہاں تو شان امتیازی ہے۔ ہماری نمازیں ان کی عبادت کے طریقے سے مختلف ہیں، ہر آدمی نماز پڑھتے دیکھ کر کہہ دے گا یہ مسلمان ہے، عقیدہ ہمارا ان سے مختلف ہے، ہمارے عقیدے کو دیکھ کر وہ فوراً کہہ دے گا مسلمان ہیں۔ تو وہ شان امتیازی کا تعلق عقائد سے نہیں ہے، عبادات سے نہیں ہے، وہ معاشرت سے ہے، وہ سماج سے ہے، وہ رہن سہن سے ہے، وہ زندگی کے دوسرے کاموں سے ہے۔ وہاں پر ہمیں اپنے اندر شان امتیازی پیدا کرنا ہے، ورنہ مسجد میں تو شان امتیازی دنیا دیکھ رہی ہے، عقیدے کے معاملے میں شان امتیازی دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن اخلاق کے معاملے میں، معاشرت کے معاملے میں، آداب کے معاملے میں یہاں پر شان امتیازی میں کمزوری نظر آتی ہے۔ اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ وہ ہمارے دین سے کی طرف راغب ہونے کے بجائے ہمارے دین سے بددل ہو جاتے ہیں، ہمارے دین کی جو عظمت ان کے دل میں بیٹھنا چاہیے وہ نہیں بیٹھتی ہے۔ ایک واقعہ اور میں یہاں نقل کرتا ہوں، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شان امتیازی کیا چیز ہوتی ہے۔ ہمارے رائے بریلی میں ایک خاتون CO بنی پولیس کی، وہ اتفاق سے آئیں تکیے، تو انہوں نے کہا کہ مولانا رابع صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، بہت نام سنا ہے۔ خیر ان کو ملایا گیا، وہ بیٹھیں، باتیں کی۔ جب اتنی میں نے دیکھا کہ بالکل مبہوت، یعنی جیسے کہ وہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کہاں آ گئی۔ بات کرنے کے بعد جب وہ باہر نکلیں تو وہ کہنے لگیں کہ ایسے مسلمانوں سے ملایا کیجیے، دیکھیے شان امتیازی کام کر رہی ہے۔ تو میں نے مذاق میں ان سے کہا، میں نے کہا اس میں آپ کے یہاں معاملہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں تھانے میں جو آتے ہیں وہ تو سب جرائم پیش آتے ہیں، وہاں 10 مسلمان آئیں گے، 10 کیا ہوں گے؟ کسی نے چوری کی ہوگی، کسی نے ڈاکہ ڈالا ہوگا، کسی نے اور کسی کی جیب کاٹی ہوگی۔ تو آپ کے ذہن میں یہی خیال رہتا ہے کہ 10 آئیں، 10 چور ہیں، یا 10 جو ہیں ریزن ہیں اور 10 مسلمان ہیں، تو پوری مسلم قوم جو ہے وہ کیا ہے، ایسی ہوگی۔ بھئی کسی سے 10 آپ سے اگر 10 ہندو ملیں اور 10 گڑبڑ ہوں تو آپ کے تصور میں کیا بات آئے گی کہ سبھی ایسے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ جہاں رہتی ہیں وہاں پر آپ کو سابقہ پڑتا ہے جرائم پیشہ افراد سے، آپ اس طرح کے لوگوں کو تلاش کر کے اگر آپ پہنچیں گے تو مسلمانوں کے بارے میں آپ کی رائے بدل جائے گی۔ وہ شان امتیازی جو مولانا رابع صاحب کی تھی وہ بول رہی تھی، بلکہ چیخ رہی تھی، پکار کے کہہ رہی تھی میں مسلمان ہوں۔ ان کا چہرے سے جو نور پھوٹ رہا تھا، ان کی باتوں میں جو طاقت تھی، جو مٹھاس تھی، جو شیرینی تھی، اور جو ان کے اخلاق کا اثر تھا، وہ اپنا کام کر رہا تھا۔ تو وہ ایک خاتون جو پولیس سے تعلق رکھتی تھیں اور ہمیشہ ان کو ایسے ہی لوگوں سے، برے لوگوں سے سابقہ پڑا، اب جب انہوں نے ایک اچھا آدمی دیکھا تو وہ متاثر ہوئیں، ان کی رائے بدلی۔ تو اگر ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، ہمارے معاملات اچھے ہوں گے اور وہ لوگوں کے سامنے آئیں گے تو ان کی رائے بدلے گی۔ میڈیا چاہے جتنا زہر اگلے، میڈیا کو تو ہم سچا ثابت کر دیتے ہیں، میڈیا ہمارے بارے میں باتیں کہتا ہے وہ تو خیر من گھڑت کہتا ہے، جھوٹ، مطلب ایک پلاننگ اور منصوبہ بند طریقے سے کہتا ہے، لیکن ہماری جو زندگی ہے وہ اس کو سچ ثابت کرتی ہے۔ تو میڈیا کا مقابلہ ہم چاہیں میڈیا سے کریں تو ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، وہ پیسہ نہیں ہے، وہ ذرائع آلات نہیں ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں ہم اپنے اخلاق سے ان کی کاٹ کر سکتے ہیں۔ 10 ہندو کھڑے ہو جائیں گے، ہندو بھائی کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں یہ خبر جو دی جا رہی ہے غلط ہے۔ ہمیں جس مسلمان سے سابقہ پڑا، ہمارے پڑوس میں جو مسلمان رہتا ہے، ہمارے کارخانے میں جو مسلمان کام کرتا ہے، یا جس مسلمان کارخاندار کے ہم کام کرتے ہیں، اس کے اخلاق تو ایسے ہیں، ہم نہیں مان سکتے۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہندو بھائی خود کھڑے ہو جائیں ہمارے حق کے لیے، وہ کہیں کہ نہیں مسلمان ایسا نہیں ہوتا، ہمارا تجربہ تو کچھ اور کہتا ہے، وہ میڈیا کو جھٹلائے، تو انشاءاللہ اس میں پھر ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی اور اسلام کا بہت بڑا تعارف ہوگا، اور اسلام کی دعوت کے لیے ہمیں اور ذرائع کے استعمال کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تنہا یہی اخلاق دعوت کا کام کریں گے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔